أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ کنتم تم ہو، خیرہ بہترین، امتن امت گروہ، اخرجت جسے نکالا گیا ہے، اخرجت نکالا گیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، لام الگ ہے کہ لیے کے واسطے اور الناس کا معنی لوگ۔ تأمرون تم حکم دیتے ہو، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، بالمعروفی نیکی کا، وتنہون اور تم روکتے ہو، واو کو معنی اور، تنہون تم منع کرتے ہو، تم روکتے ہو، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، عن المنکر برائی سے، وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو، فعل مضارع ہے جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوتا ہے تؤمنو، تو ایمان لاتا ہے، اور تنہون کا واحد ہے تنہا، تو منع کرتا ہے، تو روکتا ہے، تأمرون کا واحد ہے تأمرو، تو حکم دیتا ہے۔ ولو آمنا، واو کا معنی اور، لو کا معنی اگر، آمنا ایمان لے آئیں، فعل ماضی ہے، اہل الکتابی کتاب والے، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، لکانا یقیناً ہوگا، لام الگ لفظ ہے اور کانا الگ لفظ ہے، لام تاکید کے لیے ہے، اس کا معنی ہوگا یقیناً، بے شک، تو یقیناً کانا ہوگا، خیراً بہتر، لہم ان کے لیے، لہم یہ بھی دو الفاظ ہیں، لام اور ہم، لام کا معنی کے لیے کے واسطے، ہم وہ ان کے، تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ منہم المؤمنون، منہم بھی دو الفاظ ہیں، من
اور ہم، من کا معنی سے، اور یہاں پہ من تبعیدیہ ہے، ان میں سے بعد، ان میں سے کچھ، المؤمنون ایمان لانے والے ہیں، المؤمنون جمع ہے، اس کا واحد ہے المؤمن، ایمان لانے والا، وَأَكْثَرُهُمْ اور ان میں سے اکثر، اور ان میں سے زیادہ تر، یہ بھی 3 الفاظ ہیں، واو جس کا معنی اور، اکثر زیادہ تر، اور ہم ان میں سے، الفاسقون فاسق ہیں، یہ جمع ہے الفاسق کی، فسق کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر، اللہ رب العزت اس آیت میں اعلان کر رہے ہیں امت مسلمہ کو مخاطب کر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو مخاطب کر کے، کہ تم بہترین امت ہو، افضل ترین امت ہو، عمدہ ترین امت ہو۔ تمہیں کس لیے نکالا گیا ہے؟ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تمہیں وجود کیوں بخشا گیا ہے؟ اخرجت للناس، تاکہ تم لوگوں کی اصلاح کرو، تاکہ تم لوگوں کو ٹھیک کرو، تاکہ تم لوگوں کو نصیحت کرو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ دنیا میں جتنی امتیں آئی ہیں ان امتوں میں سے سب سے افضل امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مخاطب مسلمانوں میں سے صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے سب سے افضل گروہ ہو۔ اگر ہم پہلا معنی لیتے ہیں کہ تم تمام امتوں میں سے سب سے افضل امت ہو، تو اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں اور امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راوی جناب معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، الا انکم توفون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کئی ایک امتیں آئیں، کئی ایک اقوام آئیں، تم سے پہلے 69 قومیں گزر چکی ہیں، اور تمہاری گنتی امتوں کے لحاظ سے 70 ہے، تو تم نے ان امتوں کو مکمل کر دیا ہے۔ ان تمام امتوں میں سے تم سب سے بہتر ہو، سب سے افضل ہو، اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں مقام و مرتبہ کے حامل ہو۔ اور امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں خیر الناس للناس، لوگوں کے حق میں، لوگوں میں سے تم سب سے بہتر ہو، سب سے افضل ہو، سب سے عمدہ ہو۔ تم لوگوں کو ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لے کر آتے ہو، اور پھر وہ تمہاری وجہ سے جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی کہ جہاد کرتے ہو، وہاں تم کافروں کو قیدی بناتے ہو، انہیں زنجیروں میں جکڑتے ہو، اور پھر انہیں اپنے وطن میں لے جاتے ہو، اپنے شہروں میں لے جاتے ہو، اپنے گھروں میں لے جاتے ہو، اور ان کی رہنمائی کرتے ہو۔ تمہاری وجہ سے انہیں اسلام قبول کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تمہاری وجہ سے وہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سب سے عمدہ گروہ ہیں، تو اس کی تائید
اس حدیث سے ہوگی جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی، لوگوں میں سے سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ جو میرے زمانے کے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن مشہور و معروف معنی پہلا ہی ہے کہ اس سے مراد امت محمد ہے، جو دیگر تمام اقوام سے افضل اور بہتر ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے سب سے عمدہ امت قرار نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، اور بے شک میں نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت بخشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ایت سے پتہ چلا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل امت ہے۔ تو کیا دونوں ایتوں میں تعارض نہیں ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں سب سے افضل لوگ تھے۔ اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ قیامت تک وہ افضل ترین لوگ ہیں۔ اور اس امر کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان امتوں میں جو گزری ہیں تمہارا نمبر 70 ہے، تم ان میں سے سب سے افضل ہو۔ تو اس حدیث میں واضح طور پہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام سے افضل ہے، تمام امتوں سے افضل ہے۔ امت محمد دیگر اقوام سے، دیگر امتوں سے کیوں افضل ہے؟ اسباب کیا ہیں؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، پہلا سبب یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، دوسرا سبب یہ ہے کہ تم برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو، اور سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک، اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید۔ وتؤمنون باللہ، اور تیسرا تمہارا وصف جس کی وجہ سے تم بہترین امت ہو وہ یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تین اوصاف کی وجہ سے تمام امتوں سے آگے نکل گئی۔ آپ بنی اسرائیل کو دیکھ لیں، اللہ رب العزت ان کے بارے میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 78 میں اور 79 میں، کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ بنی اسرائیل پہ لعنت کی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، داود علیہ السلام کے ذریعے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجرم قسم کے لوگ تھے، نافرمان تھے، معصیت کا ارتکاب کرتے تھے، حد سے آگے نکل جاتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس گناہ کا ارتکاب کرتے تھے اس گناہ سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ اور امت محمد کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہ تم گناہ سے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ ان الفاظ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ امت محمد اس وقت تک افضل ترین امت رہے گی جب تک یہ تین کام کرتی رہے گی: نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور صحیح معنوں میں ایمان لے کر آنا۔ اگر کوئی اپنی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرتا ہے لیکن اس کا ایمان خالص نہیں ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ ہے، یا ایسا ایمان ہے جس کے ساتھ شکوک و شبہات ہیں، پختہ ایمان نہیں ہے، یا ایمان موجود ہے لیکن لوگ نیکی کا حکم نہیں دیتے، کہتے ہمیں کیا لگے، میں تو نیکی کر رہا ہوں، برائی سے نہیں روکتے، کہتے ہمیں کیا لگے، وہ شراب پیتا ہے تو اپنے گھر میں پی رہا ہے، بدکاری کرتا ہے تو اپنے گھر میں کر رہا ہے، اپنے محلے میں کر رہا ہے۔ جب یہ صورتحال ہو جائے گی
تو پھر امت محمد افضل نہیں رہے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم افضل ترین لوگ رہیں تو ان 3 اوصاف کا اہتمام کرنا ہوگا، یہ 3 اوصاف اپنے میں پیدا کرنے ہوں گے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، 3 اوصاف ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایمان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، پہلے نمبر پہ کس کا؟ نیکی کا حکم دینا، دوسرے نمبر پہ برائی سے روکنا، اور آخری نمبر پہ کہا گیا ایمان لانا۔ تو ایمان کے بغیر نیکی کا حکم دیں یا برائی سے روکیں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر آپ جو بھی خیر کے کام کر لیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان پہ روز آخرت اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ آپ اسی حدیث کو اپنے ذہن میں لے آئیں، آپ اس حدیث کو اپنے ذہن میں لے آئیں جس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ نے اس بچے کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ نے کہا بیٹا مسلمان ہو جاؤ۔ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا۔ والد نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ چنانچہ وہ بچہ باپ کی بات مان کر مسلمان ہو گیا۔ اب اس بچے کو نیکی کا حکم کس نے دیا؟ اس کے والد نے۔ اس کے والد نے خیر کا کام کیا ہے، لیکن کیا یہ خیر اس کے کام آئے گی؟ نہیں کام آئے گی، کیونکہ خود ایمان کے اوپر نہیں ہے، خود ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ تو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پہ ایمان لانا نہایت ضروری ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ صرف اللہ پہ ایمان لانے کا تذکرہ ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا تذکرہ نہیں ہوا، یہاں پہ آخرت پہ ایمان لانے کا تذکرہ نہیں ہوا، تو کیا کوئی شخص صرف اللہ پہ ایمان لا کر نجات پا سکتا ہے، کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، قطعاً نہیں، کیونکہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا، نبیوں اور رسولوں پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، اور تقدیر پہ ایمان لانا۔ یہاں پہ تذکرہ ایک کا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا کرتا ہے؟ اللہ کے وجود پہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ ایمان لانا کہ مشکل کشا، حاجت روا، خالق، مالک، رازق ایک اللہ ہے۔ اللہ کے معبود ہونے کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی قسم کی عبادت کے لائق ہو، اللہ تنہا ہر طرح کی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں پہ اور اللہ کی ان صفات پہ ایمان لانا جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام قرآن پہ ایمان لانا۔ جب آپ قرآن پہ ایمان لائیں گے تو قرآن آپ سے مطالبہ کرے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور تمام رسولوں پہ ایمان لے کر آؤ، تمام نبیوں پہ ایمان لے کر آؤ۔ قرآن مطالبہ کرے گا کہ تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان لے کر آؤ، قرآن مطالبہ کرے گا کہ فرشتوں پہ ایمان لے کر آؤ، قرآن مطالبہ کرے گا کہ آخرت پہ ایمان لے کر آؤ، قرآن مطالبہ کرے گا کہ تقدیر پہ ایمان لے کر آؤ۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس جملے سے اس امر کی تائید ہو رہی ہے جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی تمام باتوں میں ایمان لانا، تمام نبیوں پہ ایمان لانا، تمام فرشتوں پہ ایمان لانا۔ آپ دیکھیں کہ یہودی اور عیسائی وہ بہت سے نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں،
لیکن اللہ نے کہا کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، حالانکہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ پہ ایمان لے آنا کافی نہیں ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام پہ بھی ایمان لائیں، اللہ کے دین پہ ایمان لائیں، اللہ کی شریعت پہ ایمان لائیں۔ اور اس جملے سے پتہ چلا کہ یہاں پہ اللہ رب العزت یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ فرمایا اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اہل کتاب، کتاب والے، کون سی کتاب؟ وہ کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئیں وہ مراد ہیں۔ ان میں سے کون سی کتابیں ہیں جن کا وجود لوگوں میں ہے؟ تورات و انجیل۔ تو اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ کفر پہ قائم رہنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، اسی میں ان کے لیے نجات ہے۔ اور یہی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا، میرے نبی ہونے کے بارے میں، میرے رسول ہونے کے بارے میں، پھر بھی مجھ پہ ایمان نہ لایا اور فوت ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے آخری جملے میں، منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے کچھ ایمان لانے والے ہیں۔ ان میں سے کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے۔ مثال کے طور پہ جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، اسلام قبول کیا۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا، اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو فرمایا ان میں سے کچھ ایمان لانے والے ہیں۔ اور یہاں پہ ایمان سے مراد کیا ہے؟ وہ خاص ایمان جسے مسلمان جانتے ہیں، جسے قرآن کے مخاطب جانتے ہیں۔ المؤمنون میں جو ال ہے یہ عادت ذہنی کے لیے ہے، یعنی کہ وہ ایمان جسے سامعین جانتے ہیں، جسے مخاطب قرآن کا مخاطب جانتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام نبیوں پہ ایمان جن میں محمد رسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمام فرشتوں پہ ایمان جن میں جبریل علیہ السلام بھی ہیں، تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان جن میں قرآن بھی داخل ہے۔ تو منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ ایمان لانے والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے کو۔ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کافر ہوتے ہیں اور ایک وہ جو مسلمان ہوتے ہیں لیکن چند امور میں اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں۔ یہاں پہ مراد کون ہے؟ کافر۔ یہاں فاسق سے مراد کافر ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا منہم المؤمنون، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کچھ مومن ہیں، باقی کیا ہے؟ مومن نہیں ہے، یعنی کہ کافر ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو فاسق ہو گئے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے انہیں جہنم میں دوبارہ لٹا دیا جائے گا۔ تو اس ایت میں بھی فاسق کا معنی کافر ہے اور اس ایت میں فاسق سے مراد کافر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون، وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذى، سوائے معمولی تکلیف کے، معمولی ایذا کے، معمولی اذیت کے۔ اور اگر وہ تم سے قتال کریں اور اگر وہ تم سے لڑائی لڑیں
تو یولوکم الادبار، تو تمہاری طرف پشتیں کر کے پھر جائیں گے، واپس چلے جائیں گے، مڑ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 111، لن یضروکم، لن یہ نفی کا معنی دیتا ہے اور بعد میں آنے والے فعل کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لن یضروکم، تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکیں گے۔ تو لن کا معنی ہم نے کیا کیا؟ ہرگز نہیں، تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ یضرو اصل میں تھا یضرونا، نون گر گیا حرف لن کی وجہ سے، تو یضرونا وہ نقصان پہنچاتے ہیں، وہ نقصان پہنچائیں گے۔ جب لن آ گیا تو معنی کیا ہو گیا؟ ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے، کم تمہیں، الا حرف استثناء ہے، مگر، اذا معمولی قسم کی اذیت، معمولی قسم کی تکلیف۔ معمولی من ہم نے کہاں سے لیا؟ تنوین سے۔ یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، تحقیر کے لیے ہے۔ وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے معمولی سی اذیت کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، یقاتلو وہ قتال کریں، یہ اصل میں تھا یقاتلون، نون گر گیا ہے ان کی وجہ سے، جمع کا لفظ ہے۔ یقاتلون وہ قتال کرتے ہیں، وہ لڑائی لڑتے ہیں، وہ قتال کریں گے، وہ لڑائی لڑیں گے۔ اب معنی کیا ہو گیا؟ وَإِن يُقَاتِلُوا، اور اگر وہ قتال کریں، لڑائی لڑیں، کم تم سے، یولوکم، یہ بھی دو الفاظ ہیں، یولو اور کم۔ یولو بھی اصل میں تھا یولونا، تو یولونا کا معنی کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ پھر جائیں گے، مڑ جائیں گے، کم تم سے، الادبار دبر کی جمع ہے، پچھلی جانب کو کہتے ہیں دبر، اس کی جمع ہے ادبار، پشت کو۔ اگر وہ تم سے لڑائی لڑیں گے تو تمہاری طرف پشتیں کر کے پھر جائیں گے، مڑ جائیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ ثم پھر، لا نہیں، ینصرون مدد کی جائے گی، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ینصرون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے لیکن مجہول ہے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت یہاں پہ وعدے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس کے کہ معمولی سی اذیت دیں، تکلیف دیں، کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ۔ تمہارا مذاق اڑا لیں گے، تمہارے خلاف باتیں کر لیں گے، تم پہ تہمت لگا لیں گے، الزامات لگا لیں گے، لیکن باقاعدہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ نقصان پہنچانے میں اور تکلیف دینے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 176 اور 177 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں وہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں، آپ ان کو دیکھ کے غمگین نہ ہوں۔ انہم لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ضرر نہیں دے سکیں گے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اگلی آیت میں کہا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر لے لیا، لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں دے سکیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
تو اللہ نے ان 2 آیتوں میں 2 دفعہ کہا ہے کہ یہ لوگ مجھے نقصان نہیں دے سکیں گے، جبکہ اللہ سورہ احزاب میں کہتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کے اوپر لعنت ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ رسول کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے، یعنی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا اثبات کیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتے ہیں، اور حدیث میں بھی آیا ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو برا بلا کہتا ہے، وانا الدہر، اور میں ہی زمانہ ہوں۔ لیکن جب ضرر کی باری آتی ہے تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایک اور حدیث قدسی میں کہ لن تبلغوا ضری فتضرونی، کہ تم مجھے ضرر بالکل نہیں پہنچا سکتے، تم مجھے نقصان بالکل نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، الا اذا، سوائے معمولی اذیت کے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے قتال کریں تو جم کر مقابلہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ بھاگ جائیں گے، راہ فرار اختیار کریں گے، اور بھاگنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اپنی پشت تمہاری طرف کر کے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، پھر ان کی نصرت بھی نہیں کی جائے گی، اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا تمہارے خلاف۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے یا یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے؟ کئی لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ شاید یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وہ تو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، اللہ نے اس کو کینسل نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کب؟ جب مسلمان ویسے بنے جیسے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کے مخاطب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ کے مخاطب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان دین کو اپنا لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو سینے سے لگا لیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلیں، تو ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے ایمان ہے کہ یہودی عیسائی مسلمانوں کا نقصان نہیں کر سکتے۔ لیکن یہودی اور عیسائی مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے دین پہ قائم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ تم سے لڑیں گے تو میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں کے یہودیوں کے جو مقابلے ہوئے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، کسی بھی مقابلے میں یہودی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، ڈٹ کر ان سے مقابلہ نہیں کر سکے۔ ان کو مدینہ سے نکالا گیا، ان کو خیبر سے نکالا گیا، شکست دی گئی، ایک عرصہ تک رہے، پھر نکال دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکے، مغلوب رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 112 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے جائیں، مگر اللہ کی پناہ کے ساتھ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے، اور ان پہ مسکینی، فقر اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، معصیت کا ارتکاب کیا، اور وہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے، حد سے آگے نکل جاتے تھے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ ضربت، اس کا معنی کیا ہے؟ مسلط کر دی گئی۔ علیہم، دو الفاظ ہیں، علی اور ہم، ان پر کیا مسلط کر دی گئی؟ اذلت، ذلت، اینما، جہاں بھی، ما زیادہ ہے تاکید کے لیے، جہاں بھی، ثقیفو، یہ پائے جائیں، جہاں بھی یہ موجود ہوں، ثقیفو فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، جمع کے لیے، پائے جائیں، الا، مگر، بحبل من اللہ، اللہ کی طرف سے پناہ کے ساتھ۔ حبل رسی کو کہتے ہیں، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ پناہ، عہد۔ وحبل من الناس، اور لوگوں کی طرف سے پناہ کے ساتھ۔ وباؤ، واؤ کا معنی اور باؤ فعل ماضی ہے جمع کے لیے، وہ لوٹے، واپس آئے، پلٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، دو الفاظ ہیں، با اور غضب، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ یہ واپس آئے، پلٹے۔ وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پہ، المسکنہ، مسکینی، فقر، ذالک، یہ، اس میں اشارہ ہے، اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ جو ذلت ان پہ مسلط کی گئی ہے، یہ جو اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا، یہ کیوں؟ یہ اس لیے، باسببیہ ہے، یہ اس لیے کہ انا، بے شک، ہم، وہ، کانو، تھے، یکفرون، کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ یکفرون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، بآیات اللہ، آیت ان کی جمع ہے، یہ اس لیے کہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے، یقتلون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہے یقتلو، وہ قتل کرتا ہے۔ یہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور قتل کرتے تھے الانبیاء، نبیوں کو۔ الانبیاء جمع ہے کس کی؟ نبی ان کی، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، نجائز طور پہ۔ ذالک، یہ، ذالک کا اشارہ کس طرف ہے؟ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ اشارہ اس ذلت کی طرف ہے جو ان پہ مسلط کی گئی، اس غضب کی طرف ہے جو ان پہ نازل ہوا۔ پہلا اشارہ بھی ادھر جا رہا تھا، دوسرا اشارہ بھی ادھر ہی جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور یہ اس لیے کہ وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ دوسرا ذالکہ جو ہے، اس کا اشارہ کدھر ہے؟ کفر کی طرف۔ یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے رہے؟ یہ نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور اس لیے کہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ بما عصوا، ما مصریہ، ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ما سے پہلے جو با ہے سببیہ، اس کا معنی ہوگا سبب، وجہ۔ عصوا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے معصیت کا ارتکاب کیا، نافرمانی کی، اس کا واحد کیا؟ عصا۔ وکانوا، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے تجاوز کرتے، حد سے آگے بڑھ جاتے۔ یعتدون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا؟ یعتدی، وہ حد سے آگے بڑھتا ہے، تجاوز کرتا ہے۔ یعتدون، وہ سب حد سے آگے بڑھتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے
کہ ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی. کن پہ؟ ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد یہودی اور عیسائی دونوں ہیں، کیونکہ گزشتہ آیات میں ان دونوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد صرف یہودی ہیں، عیسائی نہیں ہیں. جن علماء کرام نے کہا ہے کہ اس سے مراد صرف یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں تذکرہ ہوا ہے کہ ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اور جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے وہ یہودی ہیں. تو ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی، یعنی کہ مسلط کر دی گئی، وہ ان پہ مسلط رہے گی، کبھی بھی نہیں ہٹے گی الا یہ کہ مسلمان ہو جائیں. تو ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی. اینما ثقفوا، جہاں بھی موجود ہوں، جس ملک میں بھی رہیں، جس شہر میں بھی رہیں، ذلت ان پہ رہے گی، یہ ذل و رسوا ہو کے رہیں گے. الا بحبل من اللہ، سوائے اللہ کی طرف سے پناہ کے ساتھ. یعنی کہ اگر یہ پناہ لے لیں، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں اور مسلمان ان کو پناہ دے دیں، پھر ذلت سے محفوظ رہیں گے، ورنہ یہ ذلت سے محفوظ نہیں ہے. وحبل من الناس، اور لوگوں کی طرف سے پناہ ان کو مل جائے، یعنی کہ کوئی بڑی طاقت ان کو پناہ دے دے انسانوں میں سے. آج اسرائیل کی صورتحال آپ دیکھ لیں. اسرائیل، اس کا وجود کس کی وجہ سے ہے؟ امریکہ کی وجہ سے. تو لوگوں نے اس کو پناہ دے رکھی ہے، اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، ورنہ وہ خود کچھ بھی نہیں ہے. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس آئے. اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کئی لوگوں پہ ناراض ہو جاتا ہے. تو غضب اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. جیسے اللہ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، مثال کے طور پہ اپنے نبیوں سے، ایسے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں پہ ناراض ہوتا ہے. ان میں سے یہودی بھی ہیں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا. تو فرمایا وباءوا، اور وہ پلٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. نبی علیہ السلام کی صفت غضب کا تذکرہ حدیث میں بھی آیا ہے. حدیث شفاعت بخاری شریف کی مشہور و معروف، اس میں یہ آتا ہے کہ جب لوگ شفاعت کے لیے نبیوں سے رابطہ قائم کریں گے کہ آپ لوگ اللہ سے ہمارے لیے شفاعت کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارا حساب شروع کریں اور ہم اس موقف کی ذلت سے بچ سکیں، تب نبی کیا کہیں گے؟ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا، کہ میرا رب آج بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ رب نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا. تو اس آیت سے اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ غضب اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تشبیہ کے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پہ مسکینی مسلط کر دی گئی. تو کیا یہودی آج مسکین ہیں یا امیر ہیں؟ بظاہر امیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پہ مسکینی مسلط کر دی گئی. اس سے مراد ہے دل کی مسکینی، دل کی کنجوسی، مال خرچ نہ کرنا. تو یہ چیز بھی ان پہ مسلط کر دی گئی. ذالک بانہم، یہ ذلت ان پہ نازل کیوں ہوئی، یہ اللہ کا غضب ان پہ نازل کیوں ہوا؟ فرمائے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے. تو کفر کی سزا انہیں ملی کہ اللہ ان پہ ناراض ہو گیا. کفر کی سزا یہ ملی کہ اللہ نے ان پہ مسکینی مسلط کر دی. تو اس سے پتہ چلا کہ کفر سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے. اللہ کی ایک ایک آیت پہ ایمان لائیں، الفاظ کے لحاظ سے بھی، معنی و مفہوم کے لحاظ سے بھی. بلکہ اللہ کی آیتیں دو طرح کی ہیں، ایک شرعی آیتیں قرآن، اور ایک کائناتی آیتیں، یعنی کہ اللہ کی مخلوقات، سورج، چاند، پہاڑ اور وسیع و عریض زمین، آسمان، عرش، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں.
ان پہ ایمان لائیں۔ تو فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ کے آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نبی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور جو بھی نبی کو قتل کرے گا وہ ناحق ہی قتل کرے گا۔ تو اللہ نے پھر کیوں کہا کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کا جرم کتنا سنگین ہے۔ نبی کو قتل کیا اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے۔ فرمایا ذالک بما عصوا، کفر کے بارے میں پتہ چلا کہ کفر کس لیے انہوں نے کیا، نبی کیوں قتل کرتے رہے؟ کیونکہ اللہ ان پہ ناراض ہو چکا تھا، اللہ کی توفیق ان کے ساتھ نہیں تھی، اللہ کا فضل ان کے ساتھ نہیں تھا۔ جب اللہ کی توفیق ان کے ساتھ نہیں تھی، اللہ کی مدد ان کے شامل حال نہیں تھی، تو پھر وہ کفر میں واقع ہو گئے، نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کفر کیوں کیا، نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ فرمایا یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ جب معصیت کا ارتکاب کرتے رہے، گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، حد سے آگے نکلتے رہے، اللہ کے اوامر کو نظر انداز کرتے رہے، تو اس کی سزا انہیں یہ ملی کہ اللہ کی توفیق اٹھ گئی، تو کفر میں بھی واقع ہوئے اور نبیوں کے قتل کے جرم میں بھی واقع ہوئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ لیسوا سواء، یہ برابر نہیں ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے امت ایک گروہ ہے، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے، قائمۃ جو حق پہ قائم ہے، جو حق پہ ڈٹی ہوئی ہے، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، اس حال میں کہ وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیسو، اس کا واحد ہوتا ہے لیسا، وہ نہیں ہے، یہاں پہ جمع ہے لیسو، یہ سب نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ سواء، برابر، یہ سب برابر نہیں ہے، سب یہودی عیسائی ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، امت ایک گروہ، ایک جماعت، قائمۃ قائم ہے، ڈٹی ہوئی ہے، کس پہ؟ حق پہ۔ قائمۃ کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قیام کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے جو کیا کرتی ہے؟ تہجد پڑھتی ہے۔ یتلون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں۔ آناء جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ انیون یا انیون۔ وہم یسجدون، واو حالیہ، اس حال میں کہ وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آیت اللہ رب العزت کے عدل و انصاف پہ دلالت کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے وعدے کر دیا، وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق پہ ڈٹا ہوا ہے، جو حق پہ قائم ہے، اور اس کی مثال کیا؟ عبداللہ بن سلام۔ یہودیوں میں سے اس کی مثال کیا ہے؟ نجاشی۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں ان میں سے جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا اور قرآن کے ساتھ وہ چمڑ گئے، قرآن کے ساتھ جڑ گئے۔ فرمایا یتلون آیات اللہ، وہ لوگ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ تلاوت کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی کس کام میں؟ کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، تہجد کے ٹائم، تہجد کی نماز میں، وہم یسجدون، اس حال میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، ان کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا سجدے کی کتنی اہمیت ہے۔ نماز کے لیے اللہ نے لفظ سجدہ بولا، کیونکہ سجدے کی اہمیت نماز میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، روز آخرت پہ، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے. یؤمنون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پہ. اس بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. والیوم الآخر، اور وہ ایمان لاتے ہیں آخری دن پہ، روز آخرت پہ. روز آخرت پہ ایمان لانا، اس میں بہت سے امور داخل ہیں. عذاب قبر پہ ایمان لانا یہ آخرت پہ ایمان لانے کا حصہ ہے. جو کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، وہ آخرت پہ ایمان نہیں لا رہا جیسے ایمان لانا چاہیے. آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں کہ ایک دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا، پھر لوگوں کے فیصلے ہونے ہیں، کسی نے جنت میں جانا ہے، کسی نے جہنم میں جانا ہے. میزان ہوگا، ترازو ہوگا جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، صاحب عمل کو تولا جائے گا. حوض ہوگا بہت بڑا جس پہ لوگ پانی پینے کے لیے وارد ہوں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وضو کی نشانی سے پہچان لیں گے کہ میرے امتی ہیں. روز قیامت اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے. تو یہ تمام وہ امور جن کا تعلق آخرت سے ہے، ان پہ ایمان لانا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور آخرت پہ. وَيَأْمُرُونَ، اور حکم دیتے ہیں، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، حکم دیتے ہیں بالمعروف، معروف کا، نیکی کا. وَيَنْهَوْنَ، اور منع کرتے ہیں، کس سے؟ برائی سے. ینہون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوتا ہے ینہا، وہ منع کرتا ہے، وہ روکتا ہے. وَيُسَارِعُونَ، اور ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں. یسارعون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوتا ہے یسارعو. یسارعون، وہ ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، فی الخیرات، خیر کے کاموں میں. وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ ہیں. کون یہی؟ یہ امت یہودیوں عیسائیوں میں سے ایک گروہ جو حق پہ قائم ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں. فرمایا یہی لوگ ہیں من الصالحین، کن میں سے؟ صالحین میں سے. اولئک اس میں اشارہ ہے، اور صالحین جمع ہے صالحن کی، نیکوکار. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی تذکرہ انہی لوگوں کا کیا ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں میں سے مسلمان ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پہ صحیح معنوں میں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں صحیح معنوں میں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا یہی لوگ ہیں صالحین میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صالحین قرار دیا ہے، ولی قرار دیا ہے، نیک لوگ قرار دیا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ آیت نمبر 114 سے لے کے آیت نمبر 115 ان کے بارے میں ایک روایت ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، اور اس کے صحابی ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات عشاء کی نماز کے لیے بہت لیٹ آئے. آپ آئے تو دیکھا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا کہ جتنے بھی ایسے دین زمین پہ موجود ہیں، جن ادیان کو اپنانے والے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ان ادیان والوں میں سے کوئی ایسے نہیں ہیں جو اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اس وقت رات کے اس حصے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تائید کے طور پہ، تصدیق کے طور پہ یہ آیتیں نازل کی کہ لیسوا سواء، کہ یہ لوگ برابر نہیں ہیں، یہ لوگ برابر نہیں ہیں. یعنی کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ عشاء کی نماز آج ہم لیٹ پڑھ رہے ہیں، اور جس ٹائم پڑھ رہے ہیں اس ٹائم پہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، بتایا وہ سب برابر نہیں ہیں.
یہودی اور عیسائی برابر نہیں ہیں، ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق پہ قائم ہے، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، جو نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے، جو اللہ پہ ایمان لانے والا ہے، جو نیکی کا حکم دیتا ہے، جو برائی سے روکتا ہے، اور جو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں۔ اور فرمایا یہی لوگ ہیں کن میں سے؟ صالحین میں سے۔ تو یہ آیت نمبر 113 سے لے کے 115 تک اس موقع پہ نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور یہ جو بھی خیر کریں، واو کا معنی کیا؟ اور، ما کا معنی کیا؟ جو، یفعلوا اصل میں تھا یفعلون، نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ ما کی وجہ سے۔ من خیر، من بیانیہ ہے، اور یہ جو بھی خیر کریں، خیر کا کوئی بھی کام کریں، فلن یکفروہ، تو اس کی ہرگز نہ قدری نہیں کی جائے گی۔ فا کا معنی تو، لن کا معنی ہرگز نہیں، یکفرو، نہ شکری کی جائے گی، نہ قدری کی جائے گی، ہو اس کی، کس کی؟ اس خیر کے کام کی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، بخوبی علم رکھنے والا ہے، بالمتقین، کن کے بارے میں؟ متقین کے بارے میں، پرہیزگاروں کے بارے میں۔ المتقین جمع ہے کس کی؟ المتقی کی، تقوی اختیار کرنے والا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں عیسائیوں نے خیر کے جو کام پہلے کیے، ایمان لانے کے بعد وہ بھی ان کے کام آئیں گے، وہ بھی ضائع نہیں ہوں گے، ہر نیکی ان کے کام آئے گی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے، کہ اے اللہ کے رسول، خیر کے وہ کام جو میں نے پہلے کیے تھے، مسلمان ہونے سے پہلے، صلہ رحمی، صدقہ خیرات، غلام آزاد کرنا، کیا ان کا مجھے فائدہ ہوگا؟ آپ نے کہا تھا اسلمت علی ما سلف من خیر، خیر کے جو بھی کام تم پہلے کر چکے وہ تمہارے کام آئیں گے، وہ تمہارے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی خیر کا کام کریں تو اس میں خیر کے کام کی نہ قدری ہرگز نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ ان الفاظ سے ایک تو پتہ چلا اللہ کے علم کا، کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں۔ جیسے اللہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، جیسے اللہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں، اور اللہ کا علم کمال کا علم ہے۔ اللہ کے علم کا مقابلہ کسی بھی انسان کا علم نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بخوبی علم رکھنے والا ہے کن کے بارے میں؟ متقین کے بارے میں۔ متقین کا تذکرہ پہلے نہیں آیا، تذکرہ جن کا آیا ہے ان کی بجائے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں متقین کو بخوبی جانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو پیچھے گزرے ہیں یہ تقویٰ کا حصہ ہیں۔ رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، سجدے کرنا، نمازیں پڑھنا، تہجد قائم کرنا، اللہ پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، یہ سارے کام تقویٰ پہ مبنی ہیں، اور ایسے لوگ متقی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں متقی لوگوں کو بخوبی جانتا ہوں، وہ لوگ میرے علم میں ہیں۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔